السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جناب کیا حال ہے؟ ٹھیک ہے؟ طبیعت ٹھیک ہے؟ آج ہمارا کنٹینٹ رائٹنگ سیریز کا تیسرا لیکچر ہونے والا ہے. پہلے دو لیکچرز میں ہم نے بہت کچھ سیکھا اور تھوڑی بہت میرے خیال میں آپ کو وائس کا بھی ایشو تھا کہ آپ کی وائس کلیئر نہیں ہے. وہ اس وجہ سے کہ میرے تھوڑا سسٹم کا مسئلہ ہے. سسٹم کے اندر سے آوازیں خود بخود باہر نکلتی ہیں. تو آئی ڈونٹ نو وائی دس ہیپن، بٹ میں نے مائکس وغیرہ بھی چینج کر کے دیکھے ہیں مگر یہ وہ. اور دوسری بات یہ ہے کہ میں ایڈیٹنگ مجھے نہیں آتی اور نہ ہی میں زیادہ شوق رکھتا ہوں ایڈیٹنگ کرنے کا، کیونکہ ایڈیٹنگ کرنے کے بعد پھر جو ایک مسئلہ ہے وہ ایکسپورٹنگ کا ہے. وہ ایکسپورٹ بہت زیادہ ٹائم لے جاتا ہے، تو وہ یہ بھی بندہ اس کو کیسے دیکھتا رہے ایکسپورٹنگ کرنے کے لیے. تو یہ ہے. اگر آپ لوگوں کو پہلے دو لیکچرز نہیں ملے یا سمجھ نہیں ہے تو آپ مجھے کمنٹ میں بتا سکتے ہیں، میں آپ کو وہ دوبارہ سمجھا سکتا ہوں کسی اور وے میں. تو اس میں اب تیسرا لیکچر ہونے والا ہے. اس میں لکھتے ہیں کہ واٹ از اے فلو ان رائٹنگ. رائٹنگ کے اندر فلو کیا چیز ہے؟ اکثر آپ لوگوں نے سنا ہوگا کسی مینٹر سے بھی، یا پھر جو آپ کو ہائر کرتا ہے یا کسی نے ہائر ابھی تک نہیں کیا تو وہ کرے گا، تو وہ آپ سے یہ پوچھے گا کہ آپ کی رائٹنگ میں فلو ہے، فلو کہ نہیں ہے. تو فلو کا مطلب بیسیکلی ویسے یہ اردو میں اس کا مطلب ہوتا ہے بہاؤ. بہاؤ جیسے پانی بہہ رہا ہوتا ہے اوپر سے نیچے، اور اس کے اندر آپس میں اگر پانی ٹوٹ جائے، فرض کیا ہے کہ ٹوٹ جائے، اس کو کاٹ دیا جائے یا ٹوٹ جائے تو اس کے اندر پھر بہاؤ ممکن نہیں رہتا، بلکہ جو ٹوٹ کے پانی بکھرتا ہے تو پھر وہ ایک جگہ پہ جا کے جم جاتا ہے. پھر اس کے اندر وہ طاقت سکت نہیں رہتی. جب آپس میں پانی مل کے جا رہا ہو تو پھر ایک ان کے علیحدہ سے لہر ہوتی ہے، پھر ایک اور ان کی اس کے اندر ایک اور سی جھلک ہوتی ہے، کیا کہتے ہیں جو بھی ہے. تو اس طرح رائٹنگ کے اندر بھی فلو بہت معنی رکھتی ہے. فلو بھاؤ رائٹنگ، آپ کی رائٹنگ کا ایک سینٹینس دوسرے سینٹینس کے ساتھ ملا ہوا ہو، آپ کا رائٹنگ میں ایک پیراگراف دوسرے پیراگراف سے ملا ہوا ہو، آپ کی رائٹنگ میں ایک ہیڈنگ دوسرے ہیڈنگ سے میچ کرتی ہو، آپ کی رائٹنگ میں اوپر سے لے کے نیچے تک سیم بات دہرائی گئی ہو. یہ نہ کہ اوپر آپ نے مسئلہ کشمیر لکھ دیا، نیچے آپ نے برما لکھ دیا، پھر اس سے نیچے آپ نے پاکستان کی ہسٹری لکھ دی، پھر اس کے بعد انڈیا کی ہسٹری لکھ دی. دیٹ از ناٹ اے فلو. تو یہ فلو نہیں ہوگا اور آپ کی رائٹنگ کی خوبصورتی بھی ختم ہو جائے گی. ٹھیک ہے. فلو کا ایسے میں نے کیا، فلو از اے ورڈ یوز ٹو ڈسکرائب رائٹنگ دیٹ ہیز اے لاجیکل اسٹرکچر اینڈ ویئرڈ لینگویج ود ان دی بٹوین سینٹینسز اینڈ پیراگرافس. ٹھیک ہے. یہ فلو ایک ورڈ ہے جو اثر اوقات یہ ڈسکرائب کرنے کے لیے یوز ہوتا ہے کہ آپ کی رائٹنگ کے اندر الفاظ ملے ہوئے ہیں، اس کا اسٹرکچر سیم ہے، اس کی ٹائپ ٹون سیم ہے کہ نہیں ہے، اور پیراگراف آپس میں میچ کر رہے ہیں، ہیڈنگز میچ کر رہی ہیں، لاجیکلی ان کے اندر اس کے ساتھ کنیکشن ہے یا نہیں ہے. ٹھیک ہے. یہ ایک فلو ہوتا ہے. اکثر اوقات آپ لوگوں کو اگر رویژنز ملتی ہوں گی، اگر آپ رائٹر ہیں، آپ کو رویژنز کوئی لوگ دیتا ہو، آپ پریشان ہو یار ہمیں رویژنز پہ رویژنز دے رہے ہیں، تو بیسیکلی اس وجہ سے دیتے کیونکہ آپ کی رائٹنگ کے اندر فلو نہیں ہوتا ہوگا. ویسے رائٹنگ تو سبھی کرتے ہیں، رائٹنگ سبھی کر لیتے ہیں، مگر وہ اس بات کی وہ نہیں کرتے کہ اس کے اندر رائٹنگ کے اندر فلو ہے یا فلو کی دھیان نہیں رکھتے، نہ ہی اس کو پتہ ہوتا ہے کہ فلو کیا ہوتا ہے. تو اس وجہ سے اس کو بھی رائٹنگ کو پسند بھی نہیں کیا جاتا، اور نہ ہی گوگل ایسی رائٹنگ کو پسند کرتا ہے جس کے اندر فلو نہ ہو. گوگل بھی ایسی رائٹنگ کو پسند نہیں کرتا جس کے اندر فلو نہ ہو. اور ریڈر بھی ہمیشہ اور باؤنس ریٹ آپ لوگوں کی ویب سائٹ کا اس لیے زیادہ ہو جاتا ہے کیونکہ آپ کے اندر رائٹنگ ایسا فلو نہیں ہوتا. ریڈر آتا ہے، پہلا سینٹینس پڑھتا ہے، دوسرا پڑھتا ہے، تیسرا پڑھتا ہے، پہلا پیراگراف پڑھتا ہے، دوسرے پہ جاتا ہے، تو پھر اس کے اندر کوئی ریلیشن ہی نہیں ہوتا، تو پھر وہ چلا جاتا ہے اس میں تو بکواس ہی کی ہوئی ہے ساری. تو ٹھیک ہے. فلو قائم رکھنے کے سر 4 طریقے ہیں، 4 وے ہیں جو آپ کو بہت ہیلپ کریں گے. فلو کس طرح آپ نے قائم رکھنا ہے. پہلے تو ٹیچنگ ویئرڈ سینٹینس اسٹرکچر ان رائٹنگ. اپنے رائٹنگ کے اندر ایک سینٹینس کا اسٹرکچر بیان کر دو. فرض کیا آپ ایک رائٹر ہیں، جیسے
ایک استاد پڑھا رہا ہوتا ہے کلاس کے اندر، ایک ٹاپک اس نے پڑھایا، ٹاپک پڑھانے کے بعد اس نے کچھ ایگزامپلس بھی آپ کو دیں، ٹاپک کے میں اس نے ٹرائی کیا کہ وہ آپ کو ٹاپک کی ہر ایک بات بتائے، تو وہ ٹرائی کرتا ہے کہ ایگزامپل کے ساتھ کولیبوریٹ کرے، اور وہ ہٹتا بھی نہیں ہے اپنی پہلی جو اس نے بات کی ہو اس سے ہٹتا نہیں ہے، اور اینڈ والی بات بھی بتا دیتا ہے، بالکل اس طرح جس طرح آپ علامہ مولویز وغیرہ کو سنتے ہو، اگر آپ نہیں سنتے تو ویسے بھی اگر مولویز وغیرہ کچھ موٹیویشنل سپیکرز کو سنتے ہو تو انہوں نے اپنی ایک بات، ایک ہیڈنگ، ایک ٹاپک بنایا ہوتا ہے، ٹاپک کو پھر اپنی ایگزامپلس کے ساتھ ریلیٹ کرتے ہیں، اینڈ میں جا کے پتہ چلتا ہے یار جو وہ بات ٹاپک کہہ رہے ہیں تو اس کا مقصد یہ تھا، جو انہوں نے ایگزامپلس دیں تو وہ اینڈ میں جا کے اس کا ریلیشن ظاہری طور پہ قائم ہو جاتا ہے، ہمیشہ دہراتے رہتے ہیں اپنی ہیڈنگ کو یا اپنے ٹاپک کو اس کے اندر، بالکل مولوی بھی اس طرح کرتے رہتے ہیں، اگر وہ ایک فرض کے حدیث بیان کر رہے ہیں تو حدیث کو اپنے ٹاپک کے ساتھ ریلیٹ کریں گے، اگر وہ قرآن کی آیات بیان کر رہے ہیں تو اپنے ٹاپک کے ساتھ ریلیٹ کریں گے، تو پھر یوں ایک فلو میں وہ اپنی بات پہنچا جاتے ہیں ہمارا، اور ہم سننے کا مزہ بھی آتا ہے بعض اوقات. ٹھیک، کریٹنگ فلو بٹوین سینٹینس، اوائڈنگ چوپینس اینڈ ورڈینس. چوپینس بولتے ہیں کھچا پن، ٹھیک ہے، ورڈینس بہت زیادہ الفاظوں کا مجموعہ. اگر آپ نے اپنے رائٹنگ اندر فلو قائم کرنا ہے تو آپ کو الفاظوں کو کیا کہتے ہیں، الفاظوں کے اندر شدت پیدا نہیں کرنی. شدت پن کیا مطلب یہ کہ ایک الفاظ کو زبردستی کسی دوسرے الفاظ کے ساتھ میچ نہیں کروانا، نہ ہی اس کے اندر گھسانا ہے، جیسے اٹ از اے ویری بگ ڈیل یا اٹ از اے ویری بگ ڈیل. ویری بگ کا آپس میں کیا ریلیشن ہے یار، ایک ویری لکھ دو یا بگ ڈیل لکھ دو، تو یہ بات ہے نا، گھسانا زبردستی نہیں ہے. اٹ از اے ویری بگ ڈیل کیا ہے، تو آپ نے یا تو ویری یوز کرا یا بگ ڈیل یا بگ یوز کرو تو پتہ چل جائے گا یار یہ اس نے الفاظ کو سیٹنگ کی ہے، تو یہ ہے. اور ورڈینس زیادہ لمبی باتیں بھی نہیں کریں، زیادہ الفاظوں پہ الفاظ نہیں لیتے، جیسے ایک الفاظ ہے لائک، دی بیسٹ، لائک کے سملر آپ نے یوز کر لیے، پلولر یوز کر لیے یا سنگولر یوز کر لیے، یا آپ نے سینونمز یوز کر لیے، یا پھر لائک کے جگہ پہ آپ نے اینٹونمز بھی اس کے اندر گھسا دیے، ایک سینٹینس بنا دیا جس میں اپنے 3 4 5 ورڈز کو کامن کے ساتھ کاما دے دوں کہ یار اس میں سے ایک لفظ چوز کرو جو اچھا سا ہے، اس کو پھر وہ کرو، ٹھیک ہے. یوزنگ ٹرانزیشن بٹوین پیراگرافس، پیراگراف کے اندر ٹرانزیشنز کو یوز کر کے آپ فلو قائم کر سکتے ہیں، اور یہ بہت ہی امپورٹنٹ چیز ہے، اور اس کی گوگل بھی اس کو کہتا ہے کہ یار گوگل بھی ایسے ہی رینک کرواتا ہے، ایسے اس کو کیا کہتے ہیں آرٹیکل یا بلاگ کو یا پھر کسی بھی وہ رائٹنگ کو رینک کرواتا ہے جس کے اندر ٹرانزیشنز ہوتی ہیں، کیونکہ وہ چیک کرتا ہے جب وہ اپنے الگوریتمز کے لحاظ سے تو ٹرانزیشنز پہ ہی جاتا ہے اکثر اوقات، کیونکہ ٹرانزیشن میں ہی بندے کو پتہ چلتا ہے ٹرانزیشن سے ہی آپ کو پتہ چلتا ہے کہ اس کے اندر فلو کتنا ہے، ٹرانزیشن سے پتہ چلتا ہے کہ پہلا سینٹینس دوسرے سینٹینس سے کیسے ریلیٹ کر رہا ہے ٹرانزیشن سے پتہ چلتا ہے کہ آپس میں ان کا پہلے ہیڈنگ کا ساتھ، دوسری ہیڈنگ کے ساتھ، تیسری ہیڈنگ کے ساتھ کیا تعلق ہے، کیا نہیں ہے، کیا ہونا چاہیے، کیا نہیں ہونا چاہیے، ٹھیک ہے. ٹرانزیشنز مختلف طریقے سے ہو سکتے ہیں، آپ لوگ کو اگر انگلش آتے تو ٹرانزیشنز کا بھی پتہ ہوگا، جیسے ٹرانزیشن لائک ہو گیا، ایز مینی ایز ہو گیا، ڈو گڈ ہو گیا، یا ایز ابو ہو گیا، ان سملر وے ہو گیا. یہ ٹرانزیشنز ہوتی ہیں جن کو آپ فقرے کے سٹارٹ میں لکھو گے یا فقرے کے مڈ میں لکھو گے یا جملے کے اندر لکھو گے یا پھر کسی ہیڈنگ کے ساتھ دو گے یا پھر کسی طرح لوگے. ٹرانزیشن سے ایک عجیب سی ایک رونق پیدا ہو جاتی ہے. ٹرانزیشن ایک بہت امپورٹنٹ چیز ہے. اکثر اوقات آپ اگر کسی کو ہائر کرتا ہے نا کوئی بندہ تو آپ کو کہتا ہے یار ٹرانزیشن کا یوز ضرور کرنا. ٹرانزیشن کا یوز اس لیے کہتے ہیں کیونکہ وہ آپ کو اتنا فائدہ دیتا ہے کہ فلو میں کہ کیا ہی بات ہے. مگر انشاءاللہ اینڈ میں آپ کو ٹرانزیشنز کے بارے میں بتاؤں گا کون کون سی ٹرانزیشن ہوتے ہیں, کس طرح آپ اس کو یوز کر سکتے ہیں. اسٹرکچرنگ دی پیراگراف, پیراگراف لکھنے سے پہلے آپ اس کو پہلے اسٹرکچرائز کرو کہ یہ پیراگراف میں کیا آپ کہنا چاہ رہے ہو, کیا نہیں کہنا چاہ رہے ہو, کس طرح کہنا چاہ رہے ہو, کیا اس کے اندر آپ انکلوڈ کرنا چاہ رہے ہو. تو یہ اسٹرکچرنگ اور یہ تب ممکن ہوگی جب آپ پری رائٹنگ کرو گے. رائٹنگ کرنے سے پہلے ریسرچ کرو گے, ڈرافٹنگ کرو گے. ڈرافٹنگ کرو میں آپ کو اسٹرکچرنگ کا بھی آئیڈیا ہو جائے گا, یار اس میں آپ نے کیا اسٹرکچر کرنا ہے, اس پیراگراف میں آپ نے کیا اسٹرکچر رکھنا ہے.
تو یہ اسٹرکچرنگ بھی آپ کو فلو میں بہت فائدہ دیتی ہے. تو آپ آئیے چلتے ہیں نیکسٹ. ایک ویب سائٹ ہے https://writing.wisc.edu. اس ویب سائٹ کو ضرور وزٹ کیجیے گا اگر آپ نے ٹرانزیشنز کے بارے میں مزید معلومات کرنی ہے, رائٹنگ کے حوالے سے بھی کچھ پڑھنا ہے فری میں. تو یہ ویب سائٹ ہے سر writing.wisc.edu. تو آپ نے آنا ہے جیسے اس کے مینیو سیکشن میں, اس میں رائٹرز ہینڈ بک, آپ نے اس کو کلک کرنا ہے. رائٹرز ہینڈ بک آپ کو اس سے بہت زیادہ آئیڈیا مل جائے گا کہ رائٹنگ کس طرح کرتے ہیں, رائٹنگ دا ٹرانزیشن کی کیا ویلیو ہے, اپنے اس کیا کرنا ہے. آپ پھر امپروونگ رائٹنگ اسٹائل, گرامر اینڈ پنکچویشن, آپ اس کو کلک کرو گے تو آپ کو مزید آپ کو پتہ چل جائے گا گرامر پنکچویشن کیا ہے, یوزنگ ڈیشز, یوزنگ کامن, یوزنگ سیمی کولنز, یوزنگ کوآرڈینیٹ اینڈ کنجنکشن, یہ سب کچھ آپ کو بتا دے گا. تو ہم بات کر رہے تھے ٹرانزیشن کی. ٹرانزیشن میں بات تو وہ چلتے ہیں رائٹنگ اسٹائل, امپروونگ رائٹنگ اسٹائل میں. تو یہاں پہ چلیں گے تو یہاں پہ آئے گا ایک ٹرانزیشن اینڈ ورڈ فریزز. تو آپ نے یوزنگ ٹرانزیشن ورڈ اینڈ فریزز کو کلک کر کے آپ اس کے اندر دیکھ لیجیے کون کون سے ٹرانزیشنز ہیں جو آپ کو ہیلپ کر سکتے ہیں کس کن جگہ پہ. تو اس کی کیٹیگریز کانسیشن, امپورٹینس, کنکلوژن, کرونالوجیکل لوکیشن, انٹینسیفیکیشن, کمبینیشن, سملیرٹی, پرپس, سمری, کلیریفیکیشن, کنسیشن, ایگزامپل, کنٹراسٹ. یہ کیٹیگریز ہیں ٹرانزیشنز کی. اب کوزیشنز کے کیا مطلب ہوتا ہے, وجہ, کہاں سے نکلا ہے لفظ, کون کی بھی وجہ ہو, اس وجہ کو ڈسکرائب کرنے کے لیے جو آپ ٹرانزیشنز یوز کرو گے وہ بولوائے گی ٹرانزیشن. کنیکٹڈ انسٹیگیٹرز اینڈ کانسیکوینسز, ان کو کرنے کے لیے اکارڈنگلی, consequently, since, as a result, for the reason, therefore, and so, hence, thus, because, on account of. یہ transitions a chronological connected with the what issues regarded to when they occur. کون سا ایشو ہے, کب ہو رہا ہے. afterwards, always, یہ مختلف transitions, later, never, next, now, once, یہ وہ آپ نے ان کو مائنڈ میں رکھنا بلکہ یاد رٹا لگا لینا ہے. combination, least, part, whole, additionally, finally, lastly, یہ وہ to, in the first place, even more. contrast میں آپ نے جو بھی یوز کرنا ہے موازنہ کروانے کے لیے تو چیزوں کو کنٹراسٹ. تو think by focusing on the differences کو فوکس کرنے کے لیے جو چیز آپ یوز کرو کنٹراسٹ. after all, despite, however, in contrast, nevertheless, nonetheless, notwithstanding, on contrary, yet, یہ وہ, but, in the same time, at the same time, and yet, although. ایگزامپلس کو اگر آپ کرنا چاہیں کوئی بھی, ایز این illustration, for example, to demonstrate, to illustrate, for instance, specifically, that's it. تو یہ لیٹر ہے. فور ایگزامپل, اب امپورٹینس, کوئی سی بھی امپورٹینس کو کرانے کے لیے چیفلی, فاؤنڈیشنلی اور لیس امپورٹینس, کریٹیکلی, موسٹ امپورٹنٹ, پریمرلی, لوکیشن کو لوکیشن وائز یوز کرنا چاہو, ابو, یہ وہ, سملیرٹی میں بھی آپ یوز کر سکتے ہو. ادر کائنڈ فریزز بھی ہیں, دیٹ از, سو, کلیریفائی, ایکسپلین, ٹو پٹ اٹ another way, ٹو ریفریز اٹ. کنسیشن میں بھی, گرانٹیڈ, نیچرلی, ٹو بی شیور, اٹ از ٹرو, اور آف کورس. کنکلوژن میں بھی آپ انٹینسیفیکیشن میں بھی آپ, پرپز میں بھی آپ جو یوز کرنا چاہو یہ ہے, سمری میں بھی. باقی مزید میں نے بھی اس کے کچھ نکالے ہوئے ہیں ٹرانزیشن. ایڈیشن وقت آپ یہ ٹرانزیشن کرو, کوئی چیز دو فکروں کے اندر ایڈ کرنا چاہو. آلسو, مور اوور, فردر مور, ایڈیشنلی, ایز ویل ایز, واٹ از مور. سیکوینس میں بھی آپ یوز کر سکتے ہو, فرسٹ, سیکنڈ, تھرڈ, فائنلی, نیکسٹ, آفٹر دیٹ, فالوئنگ دس, آفٹر ورڈ, ایونچولی, دیئر آفٹر, سبسیکوینٹلی, ایٹ دی سیم ٹائم, سیملٹیسلی, مین وائل, آن دی ریزن, اینڈ دا ریزن. السٹریٹر کے بعد, فار ایگزامپل, یہ وہ, السٹریٹ, ان دی کیس, کنسیڈر. تو یہ ہیں ٹرانزیشنز ان پرٹیکولر اور اسپیسیفکلی. کنٹراسٹ میں بھی, although, however, even so, nevertheless, while, yet. emphasize, کسی بات کو زور دینے کے لیے. in fact, as a matter of fact, indeed, above all, most of all, یہ وہ. آپ سمری میں بھی کوئی چیز یوز کرنا چاہو, سمری میں بھی, in sum, in summary, to sum up, to summarize, overall, all in all, on the whole, in brief, in short. دیکھیں نا, یہ ٹرانزیشنز وہ لفظ ہیں جو دو فکروں کا آپس میں ملانے کے لیے استعمال ہو رہے ہیں. تو ان کو آپ اس کی لائک وائز, سملرلی, تو ان کو اسٹرکچر کی بھی نوٹ کریں کہ کیسے یہ ملا رہے ہیں, کس طرح ملا رہے ہیں. تو آپ نے ڈیفائن خود کرنا ہے کہ کون سا ٹرانزیشن کس وقت یوز کرنا ہے, کون سا ٹرانزیشن کس طرح یوز کرنا ہے. اور یہ بھی یاد رکھنا ہے کہ فکروں
میں کوئی لفظ ایسا ہو جو بار بار آپ یوز کرنے پہ مجبور ہو رہے ہو تو وہ بار بار یوز نہ کریں. ٹرائی کریں اس کا سینونیم لکھیں, ٹرائی کریں اس لفظ کو ایلیمینیٹ کریں, اس کی جگہ پہ کوئی اور لفظ لکھیں. تو اوور یوز ورڈ نہیں کرنا تاکہ وہ آپ کی فلو کو کھا جائے گا. فکرے ہمیشہ چھوٹے چھوٹے لکھنے ہیں, سینٹینس چھوٹے لکھنے ہیں, پیراگراف 3 لائن کا پیراگراف یا 4 لائنز کا پیراگراف لکھنا ہے, زیادہ لمبا پیراگراف نہیں کرنا. ہیڈنگ اور سب ہیڈنگز کا یوز لازمی طور پہ کرنا ہے. آپ H4 تک بھی جا سکتے ہیں, کوئی ایشو نہیں. H3 H4 یہ ایک HTML کی زبان میں بولتے ہیں ہیڈنگ کے سٹائل کو. ایک H1 ہوتی ہے جو مین ہیڈنگ, H2 سب ہیڈنگ, H3 پھر اس سے سب, H4 اب H4 تک میکسیمم ہیڈنگز کر سکتے ہیں. بعض اوقات H6 تک بھی ہو سکتا ہے, کوئی مسئلہ نہیں ہے, تاکہ اس کو آپ اپنی مطلب رائٹنگ کے حوالے سے کچھ کر سکتے ہیں. Restating and clarifying in the result to conclusion orderly, that is why یہ وہ. تو یہ مختلف ٹرانزیشنز ہیں جو آپ یوز کر کے اپنی رائٹنگ کو خوبصورت سے خوبصورت تر بنا سکتے ہیں. اکثر اوقات یہ لوگ یوز نہیں کرتے اور ان کی رائٹنگ پڑھنے کے قابل نہیں ہوتی. تو سب سے پہلے جو بائر چیک کرتا ہے, گوگل چیک کرتا ہے آپ کی رائٹنگ کے اندر, وہ ہوتا ہے رائٹنگ کا فلو. اگر آپ کی رائٹنگ کے اندر فلو ہے تو ایزیلی رینک بھی ہو سکتا ہے, اس کے باؤنس ریٹ بھی کم ہوتا ہے. تاکہ جو فرض کیا اگر ایک بندہ ہے نا وہ جلدی میں ہے, ٹھیک ہے, اور جلدی میں اس نے اوپر والے پیراگراف پڑھنے اس نے آگے مڈ میں پڑھنا سٹارٹ کر دیا. جب وہ مڈ میں پڑھے گا تو اس کو یوں لگے کہ یار اوپر تو چھوڑ گیا تو بہت اچھی چیزیں چھوڑ کے آیا ہے, تو مڈ میں تو پڑھنے کے لیے آیا ہے تو اوپر جو پڑھا ہے نا تو اس کو یوں ریلیٹ کریں تاکہ وہ مڈ میں جو بندہ آگے جلدی میں پڑھنا اسٹارٹ کر رہا ہے تو اس کو یوں لگے یار جو مڈ میں پڑھ کے اوپر والے میں نے 3-4 جو پیراگراف چھوڑے ہیں تو وہ بہت امپورٹنٹ ہے. تو پھر وہ یوں سٹارٹ سے پڑھنا. اگر اس نے کنکلوژن سمری میں پڑھنی تو سمری میں بھی ایسی چیز یوز کریں, ایسے ٹرانزیشن یوز کریں, ایسا فلو یوز کریں تو وہ اوپر پڑھنے بھی مجبور ہو جائے, یار یہ اس بندے نے اوپر بھی کچھ اچھی سی چیزیں بیان کی ہیں تو مجھے کیوں نہ اوپر پڑھنا چاہیے. ٹھیک ہے, تو یہ بات ہے, فلو کا یہ فائدہ ہے اور فلو میں یہ چیزیں ہوتی ہیں. ٹھیک ہے, جس طرح پانی کا بہاؤ ہوتا ہے تو اس کا زور ٹوٹ جائے تو پانی ہی رک جاتا ہے اور کچھ اس کے اندر جان ہی نہیں رہتی. یوں ہی طرح اگر آپ رائٹنگ کے اندر فلو نہیں ہے, جیسے آپ نے ایک لکھا تو ایک گوڈ لیف کے بارے میں, پھر درمیان میں کیپٹن کو چھیڑ دیا, پھر درمیان میں گوڈ فلیگ کو چھیڑ دیا, تو یہ اچھی بات تو نہیں ہے نا. کہ بندے نے گوڈ لیف پڑھنے کے لیے وہ آیا ہے بیچارہ, تو آپ کو گوڈ لیف کے بارے میں انفارمیشن دو, کیوں اس کو پھر کیپٹن کے بارے میں دے رہے ہو, کیوں اس کو گوڈ فلیگ, اس کو ضرورت ہی نہیں ہے. تو جب پڑھنے ہی کی بیڈ کے تھرو آپ کی ویب سائٹ پہ ہے تو پڑھنے ہی اس چیز کے بارے میں آیا ہے تو اس کی چیز کے بارے میں پڑھے, تو اس کو ڈسٹریکٹ کیوں کر رہے ہو. تو یہ بات ہے سر, یہ فلو کا بہت یہ ایشو ہوتا ہے. انشاءاللہ نیکسٹ لیکچر میں آپ اس سے زیادہ بھی کچھ سیکھیں گے. معذرت چاہتا ہوں اگر آپ کی میری آواز ابھی بھی کلیئر نہیں ہے, کیونکہ میں نے ٹرائی کیا, پنکھا کیا, اور ابھی بھی میں بغیر پنکھے کے اور پسینے میں بھیگ کے میں ویڈیو بنا رہا ہوں تاکہ آپ لوگوں کو فائدہ ہو سکے. انشاءاللہ ملتے ہیں نیکسٹ لیکچر میں. اللہ حافظ, اپنا بہت زیادہ خیال رکھیے گا, اینڈ چاند رات مبارک ہو آپ سب کو.